کہ مذہب کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، یہ آپ بچپن سے آپ مانتے ہیں؟ نہیں مانتا نہیں ہوں میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ مذہب کو اتنا، وہ کہتے ہیں جی کو مذہب کو شامل کرو جی، یہاں پہ خون خرابہ ہو جائے گا جس نے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فار نہیں، ایگزامپل لیکن پارلیمنٹ سوری ہاؤس صاحب نے کو کہا تھا اسلامی ٹچ بھی دے دو. چلو کہنا بات کہیں اور نہ چلے جائے نا. آپ کو کیونکہ آپ سیاست میں ہیں نا، آج کل ٹچ بھی چل رہا ہے ایکٹیو سب بھی ہیں کچھ. نا، ہاں. یہ جب آپ کہتے ہیں مذہب کو سیاست سے الگ کرو تو وہ کیا امپریشن بنتا ہے کہ میرا- مذہب میں میرا- کیا چیز میرا- ایسی ہے میرا جو سیاست میں آئے گی تو؟ دیکھیں میں پھر کہتا ہوں، سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو مذہب تو ہمارا اسی کتابیں، تو ہم ہمارا سننا ہے، ہمارا قرآن ہے، اسی کتابیں ہمارا آئین ہے، سب کچھ اسی کتابیں ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ جب مذہبی ایشوز کے حوالے سے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں سب سے بڑا پالیٹکس مذہب کا میں. ایشو تو یہ ہے نا کہ فار ایگزامپل آپ ایک پاور کی پوزیشن ہے، منسٹری میں ہے، ٹھیک ہے، الیکشن جیتتے ہی آپ پاور میں آ رہے ہیں، تو سب سے پہلا سوال تو مذہبی ہوگا نا کہ آپ سے تو اللہ نے اس کا سوال کرنا ہے کہ آپ کو اللہ نے طاقت دی تھی، بالکل ٹھیک بات ہے. تو آپ تو مذہبی بندے ہو گئے پہلے ہی، ٹھیک ہے. بحیثیت مسلمان آپ اپنے آپ کا اپنا کتارسس تو آپ اللہ کے اصولوں پہ کرتے ہیں، اکیلے میں بیٹھ کے. بالکل ہر ٹھیک کہہ رہے ہیں مسلمان ہی آپ، کرتا ہے ٹھیک کہ کہہ یار رہے میں ہیں، کیا کروں ٹھیک گا کہہ رہے ہیں. آخرت میں. اصل میں میرے سے وہ تو سوال ہونے ہی نہیں جو آپ سے ہو جائیں، کیونکہ آپ کو تو اللہ نے طاقت دے دی ہوئی ہے. سو سب سے پہلی جو شک ہے سیاست کی مسلمان کے لیے وہ تو سب سے ہے ہی مذہبی. پھر جب آپ کسی ایک فورم کے اوپر ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو اب منسٹری ملی ہے تو ہزار پالیسیز آپ کے اندر آنی ہیں جس کا کوئی اگلے 100 سال کے اوپر بھی افیکٹ ہے، تو اگلے 10 سال میں، اگلے اسی سال کے اوپر بھی. رادر کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے عمران خان صاحب کو کیا یا پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا، رادر کہ اس کا سوال اللہ نے کر دینا ہے کہ بے شک عمران خان کو برا لگے، میں نے یہ کام اللہ کے لیے صحیح کرنا ہے، یہ والا فیصلہ تو آپ کو روز کرنا پڑتا ہوگا نا. نہیں ہمارا لیڈر تو کہتا ہی ہے کہ ہم نے اللہ کی نہیں وہ تو ظاہر ہے، وہ کہتا ہوں اللہ کرے ایسے کہتا ہوں، اللہ کرے اور سارے کرتے بھی ہیں وہ تو ہم کرتے بھی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ اگر ہماری آخرت ہی نہیں بچے گی سیاست کو کرتے کرتے تو پھر ہم اللہ کو جواب نہیں دے سکیں گے جا کے، تو پھر ہماری سیاست کا، دنیا داری کا اس میں کیا فائدہ ہوگا. تو یہ بتائیں جب خان صاحب کو اسرائیل کے بارے میں جب بات کرنی تھی تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے ہم بھی پرپوز کرتے ہیں؟ نہیں یہ ایسا کون سا مسلمان ہے جیسے کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے کبھی اسرائیل کو آفیشیل بات کی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کی، آن ریکارڈ آن ٹی وی کرتے ہیں سر. وہ میری بات سنیں، میرے خیال واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے ہمیشہ سر وہ واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے منہ کھولا ہے، اس پہ ان کی قائد ہمت تھی اس اعظم کو. محمد علی جناح نے جو فیصلہ لیا تھا، ہم اسرائیل کو کسی صورت میں بالکل ہاں، مگر 2 اسٹیٹ سولوشن کا پرپوزل عمران خان صاحب کی طرف سے آیا نا. باقی تو ڈرپوکن کو تو میں مانتے نہیں، نواز شریف زرداری کو تو بولے ہی نہیں اس بارے میں. خان صاحب میں اتنی ہمت تو تھی تو بولے تو صحیح، مگر انہوں نے بولا بھی تو اسرائیل کے حق میں بول دیا کہ ہاں جی 2 اسٹیٹ. ایک مسلمان ذی شعور 2 اسٹیٹ سولوشن بول رہا ہو، وہ بھی اس پاور نہیں میں ایک تو پہلی بات ان کا یہ اسٹیٹمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن ان کا یہ بڑا پرنسپل سٹانس ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے کسی صورت میں. اس کی وجہ جو کچھ وہاں پہ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ معاملات ہیں، کس صورت میں اسرائیل کو تسلیم کر تو لیں. پھر ہم اکتوبر کا ویٹ کیوں کرتے تھے جب خان صاحب پاور میں تھے؟ ہم نے کیوں نہیں انٹرونشن کی اسرائیل اور فلسطین کی؟ اچھا میرے خیال میں اس وقت شاید سزا بھی ہمیں خان صاحب کو آج مل رہی ہے نا، انہی چیزوں کی مل رہی ہے کہ خان صاحب واحد لیڈر تھے جنہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر. ہاں پھر تو سوال میرا سوال تھا ساحل صاحب آپ سے، جی ورکنگ وومن اور ویسے بھی دیکھیں کام تو دیکھیں اسپیشلی وہ والی خواتین جو پردہ جو شریعت نے اللہ نے بتا دیا، پردہ میں آپ کیوں بتائیں گے؟ پردہ میرا رب بتائے گا. پردہ تو قرآن میں. آپ سے پوچھوں کہ قرآن میں کیا ہے، اور آپ بھی بے شک مجھے بتائیے گا. دیکھیں پردے کے اوپر جو بحث ہے نا وہ 2 اسکول آف تھاٹ ہے. ایک بحث کیا کہتی ہے احتیاط کے زمرے، ماما کرام نے بھی چہرہ کروایا، مگر دوسرا اسکول آف تھاٹ جو کہ بہت قوی قسم کے دلائل کے ساتھ ہے کہ چہرہ 70 میں مت شامل کریں، آپ احتیاط میں شامل کر دیں، تقویٰ میں شامل کر دیں، فتویٰ میں شامل نہ کریں. تو جتنی سیرہ میں نے پڑھی ہے اس میں بھی وہ والے معاملات ہیں جس میں عورتیں ایکٹیو تھیں اپنے معاشرے میں. پردہ کبھی بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا نبی اسلام کے معاشرے میں پردے کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو. یہاں تک کہ ایک وقت میں ایک یہودی نے نبی اسلام کے ٹائم کے اوپر یہودی نے ایک ہماری بچی کا حجاب عبایا کا نا جو پیر کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ زمین کیل ٹھوک دی اس کے اوپر. بنو نذیر کا یہودی تھا یا بنو کینوکا کا تھا، وہ کھڑی ہوئی تو اس کا عبایا اتر گیا. نبی اسلام نے پوری فوج کشی کی یہودیوں کے اوپر، 60 دن کا کے لیے محصور کر دیا اور پھر کہا کہ سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے بھاگو گے، ورنہ تو مار دینا تھا. مگر سزا سخت ہوئی، اتنی کڑی قسم کی سزا ہے کہ پوری مدینہ کو موبلائز کر کے نبی اسلام نے فوج کشی کی ہے. کیوں؟ ہماری بچی کا حجاب اتارا ایک.
وہ بھی شرارتیں اتارا تھا اس نے, کوئی ایسی زبردستی نہیں اتارا تھا, اس نے اپنی طرف سے پریکٹیکل جوک کیا تھا. تو حجاب اتنی بڑی ریکگنیشن ہے ایک اسلام کی, تو اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. پردے کے اوپر کمپرومائز کرنا ہے تو پھر تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, مگر کام کرنا تو انسان کی وہ والی ضرورت ہے کہ ایک سنگل مدر ہے فار ایگزامپل, یا پھر کوئی ایسا معاملہ جس کے اندر آپ نے اپنی کوئی بھی مجبوری رکھی ہو, یا ایون آپ نے اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کرنا ہے. تو ہمارے پاس نبی اسلام کے ٹائم سے بھی خواتین کا, حضرت عمر نے فائنانس منسٹر خاتون کا لگایا, ان کی پرفارمنس سے اتنا حضرت رویدہ کو اتنا زیادہ انسپائر ہوئے کہ پھر ایک اور شہر کا بھی فائنانس منسٹر خاتون کو ہی لگایا انہوں نے. تو یہ پاکستان کی جب میں بات کرتی ہوں تو پاکستان میں جیسے وہ کالر نے بات کی کہ وہ پاکستان میں خواتین اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو وہی تو ابھی تو کہہ رہا تھا اسلام میں نے کیوں کہا تھا, میں نے نہیں لینا. میں پاکستانی مسلمان سے اچھی طرح واقف ہوں, اس کو اسلام نہیں سکھایا گیا اس کو. لیکن میرا سیاستدان مجھے یہاں پہ کہہ دے گا نا کہ سیاست اور مذہب کا کوئی حق نہیں. آپ کو تو بلکہ منع کرنا چاہیے کہ جو بلا وجہ سب نے پکڑے ہوئے اپنے اسلحے وہ نہیں ہونے چاہیے. کیا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں بلا وجہ تو نہیں نا ہر وقت ہر کسی کو گھومنا چاہیے اسلحہ لے کر. بلا وجہ بیٹا ہر وقت اسلام مومن کا زیور ہے, یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. بہت اس حدیث کو ایزی نہ لیا کریں. عورتوں کو میں کیوں کہہ رہا ہوں, کال ہر لڑکی کو میری گزارش نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں برادرانہ, ایز اے بردر, ایز اے فادر, ایز اینی ون ہو یو ریسپیکٹ, گیٹ یور لائسنسز. اپنا پستول کا لائسنس گورنمنٹ آف پاکستان سے ایشو کروائیں. وہ تو پہلے اتنے مظاہرے ہوتے ہیں حقوق کے لیے, وہ تو گولیاں چلنی شروع ہو جائیں گے گھروں میں. آپ کو کیوں, اچھا جو ریپ چل رہے ہیں اس کو تو روکیں نا, سب سے پہلے گولی بعد میں چلائیں گے, ٹھیک ہے. آدمی کو یہ ٹیرر ہونا, شریر آدمی کو ٹیرر ہونا چاہیے مسلمان عورت کا. ایک کالر لے لیں, ایک کالر لے لیں. جی السلام علیکم, کون صاحب ہے, کہاں سے؟ جی السلام علیکم. سوال مفتی صاحب سے اور صاحب سے ہے جی کہ یہ کل بحث ہو رہی تھی مدرسے کے رول کے اوپر, امام کے رول کے اوپر, تو میری صرف ان سے یہ ایک سوال بھی ہے اور کہ ہمارا جو ممبر ہے اس میں اتنی طاقت ہے اور اس طاقت کو ہم صحیح طرح سے استعمال نہیں کر پائے ابھی تک. ابھی بھی وہی مسئلے ہیں, ابھی بھی وہی مشکلات ہے. کون صاحب ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں, نام بتائیے گا. میں جی حارث بات کر رہا ہوں ناروال سے. حارث صاحب ناروال سے. جی ساحل صاحب. میں نے آپ سے کہا نا, وہ جب آپ کسی بھی مدرسے کے سسٹم کے اکابرین کو بٹھائیں گے, وہ آپ کو نظام, سیاسی نظام, سیاست, پولیٹیکل سائیڈ آف دیئر نظام بتائیں گے. وہ والی سیاست تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں. وہ بسر صاحب نے کہا نا کہ مذہب اور سیاست کو ہم نے الگ رکھا ہوا ہے. جو رکھا ہوا ہے ہم نے, اس کو سیکولرزم بولتے ہیں. پاکستان یہاں پہ آ کے سیکولر ہو جاتا ہے, اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بھی وہ بھی. ان کو تو پتہ نہیں, کیونکہ اکابرین آپ کو بتائیں گے کہ ہم کہاں کہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتے. اس کے پیچھے باقاعدہ طے شدہ چیزیں. جی یہ طے شدہ ہے. اس کو فتوا لیول کے اوپر آپ عرب سے لیں گے اور پاکستان میں پالیسی لیول پہ لیں گے, کیونکہ فتوا پیچھے سے آتا ہے. پاکستان کا کوئی مدرسہ اپنی سند یہاں سے اوریجنیٹ نہیں کرتا, سب نبی اسلام تک لے کے جاتے ہیں نا, ایسے تو نہیں ہو. تو بیچ میں عرب چینز بہت آتی ہیں, ہم تو شاہ ولی اللہ سے لیتے ہیں یہاں سے, بہرحال وہ بھی عرب تک ہی سینڈ کرتی ہیں. میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو, پاکستان کا مدرسے کا نظام, یہ بھائی نے جو سوال کیا ہے کروڑ روپے کا سوال ہے. پاکستان کے مدرسے کے بچے, پاکستان کے مسجد اور مدرسہ جانے والے مسلمان, جمعے کی نماز پڑھنے والے مسلمان, یہ ان اور جمعہ خطبہ سننے والے, 52 خطبے ہر سال ایک یونیورسٹی کو ملتے ہیں. پتہ کتنے کریڈٹ آور بنتے ہیں؟ اتنے کریڈٹ آور پاکستان کسی اور دنیا پوری اتنے کریڈٹ آور کی یونیورسٹی نہیں کھول سکا جتنا پاکستان مسجد کو کریڈٹ آور ملتے ہیں. 45 منٹس ٹو این آور ایوری فرائیڈے 50. تو گائز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک, کمنٹ اور سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے گڈ بائے.